تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے، کوئی بندہ کسی کی بیوی کو، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دینا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو عقل تو کام کرتی ہے، یہ دونوں کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے۔ اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، المتوفی 179 ہجری، قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو۔ امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں، قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے، اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے، یعنی وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے۔ مرزا نے اپنی اس گفتگو میں واضح طور پر کھلم کھلا جھوٹ بولا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوانے والے واقعہ کی صحیح سند مرزا نے آج تک پیش نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے صحیح سند کے بغیر، اس میں بھی صرف اتنی بات ہے کہ مدینہ کا ایک حاکم تھا، اس نے کوڑے لگوائے تھے، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بنے ہی نہیں تھے سرے سے۔ اس لیے یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا الزام اس نے لگایا کہ جی انہوں نے فتویٰ دیا، امام مالک ان کے فتوے کے خلاف کھڑے ہوئے، پھر امام ابو یوسف نے ان کو کوڑے لگوائے۔ یہ سراسر مرزا نے ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر اپنے شاگردوں کو سنائی، اور مرزا کا اپنا فتویٰ موجود ہے کہ جو آدمی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ رہ گئے ان کو میری طرف سے آپ نے یہ میسج دینا ہے کہ آپ کے علماء اور آپ کا فرقہ اس کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ لوگ اسلام کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں، کہ آپ لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اسلام اور جھوٹ اکٹھا نہیں چل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن زنا بھی کر سکتا ہے، مومن چوری بھی کر سکتا ہے نفس سے مغلوب ہو کے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو انہیں کہیں کہ نبی علیہ السلام کے کاغذوں میں تو تم لوگ اسلام سے فارغ ہو چکے ہو جھوٹ بول کے، تو جو لوگ جھوٹ بول کے اسلام سے فارغ ہو چکے ہیں ان کے دین کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو مرزا اپنے ہی فتوے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاغذات میں اسلام سے فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے صرف ایک جھوٹا الزام نہیں بے شمار جھوٹے الزامات لگائے ہیں صحابہ پر اور اولیاء پر، ائمہ فقہا پر، جس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو اس عادل راجہ نے کہا کہ جی اس کو آئی ایس آئی نے بھرتی کیا ہے، پھر میرے بارے میں ٹرینڈ چلائے ان لوگوں نے کہ جی یہ مولوی فار سیل ہے، اس کو کوئی عہدہ آفر ہو گیا، یہ عنقریب حلف اٹھانے والا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا میں نے کوئی حلف اٹھایا؟ تو تم سب لوگوں کو 80 کوڑے نہیں لگنے چاہیے جھوٹا الزام لگانے کے اوپر؟ بے شرمو، شرم نہیں آتی ہے؟ مرزا کے اپنے ہی فتوے کے مطابق ایک ایک جھوٹے الزام پر مرزا کو 80 کوڑے لگائے جائیں تو مرزا کا تو کچمبر نکل جائے گا۔ بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر مرزا نے اتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا، پھر مرزا کو متوجہ بھی کیا گیا کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سرے سے قاضی بنے ہی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مرزا اپنی غلطی ماننے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے اپنی غلطی پر اڑ گیا، بلکہ اپنے اس جھوٹ کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، قاضی ابو یوسف پہ آپ نے تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے امام مالک کو کوڑے پڑھوائے، یہ ہاں وہ دیکھیں قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے، مسئلہ 123 ہے، اور کی کیسے دنیا وہ جو پھیلی ہے وہ اسی طریقے سے ہی پھیلی ہوئی ہے، اس پہ نہیں میں وہ جب وہ بیان ہو رہا تھا تو وہ میں نے ایک رو کے اندر ایک چیزیں بیان کی کہ یہ سرکمسٹانسز تھے، ٹھیک ہے، اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے، وہ بات ٹھیک ہے۔ مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے نا وہ ای میل میں نا وہ پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو کوڑے جو ہے قاضی ابو یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے جو ہے وہ ابو جعفر نے لگوائے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لگوائے ہوں گے، لیکن ہمارا مقدمہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کو سمجھیں کہ ابو جعفر کے زمانے کے اندر اگر یہ فتویٰ آیا تھا، آدھی بات تو ہماری بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی ہے نا کہ بھئی امام مالک کو کوڑے اس لیے لگے گئے ہیں کہ وہ جبری طلاق کے مخالف تھے، جو کہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، جو فقہ حنفی کا مسئلہ آج تک ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو ایسے قرآن کا بھی ایک اصول ہے، میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں کئی جگہ نا قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اچھا، نیچے تفسیر میں آتا ہے کہ جی قوم عاد کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، تو رسولوں کو انہوں نے کہا، اس لیے رسولوں کا لفظ ہے کہ اوورآل سارے رسولوں کی تو دعوت یہی تھی نا۔ یہ میں ان کو تفسیر سے جواب دینے لگا ہوں
ٹھیک ہے, اگر میں نے کہہ دیا نا قاضی ابو یوسف نے کوڑے لگوائے تو کوئی غلط نہیں ہے. اگر میں نے کہہ دیا نا قاضی ابو یوسف نے کوڑے لگوائے تو کوئی غلط نہیں ہے. یعنی مرزا نے ایک تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا, پھر اس پر اڑ گیا, پھر اپنے اس جھوٹ کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی قوم نوح نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا, قرآن کہتا ہے رسولوں کو جھٹلایا, تو ایک رسول کو جھٹلانا یہ سب رسولوں کو جھٹلانا ہے. لہذا بنو عباس کی حکومت میں اگر کسی فرد نے کوڑے لگوائے تھے تو بنو عباس کی حکومت میں بعد میں بھی جتنے افراد آئیں گے ان سب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے اور امام ابو یوسف کی طرف بھی کی جا سکتی ہے. یہ کہنا درست ہے کہ امام ابو یوسف نے کوڑے لگوائے تھے. اس طرح اس نے اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اس پر ہم زبردست پھکی مرزے کو مرزے کے گھر سے دیں گے, لیکن فی الحال آپ مرزے کی اگلی بات سنیں. ایک تو اپنے اس جھوٹ کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی بجائے توبہ کرنے کے, رجوع کرنے کے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جھوٹا الزام لگا دیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر, کیونکہ ان کا یہی موقف تھا, اور اگر انہوں نے نہیں بھی لگوائے, ان سے پہلے بھی لگے تو ان کو بھی موقع ملتا تو وہ ضرور لگواتے. یہ ایک اور جھوٹا الزام ہے مرزا کا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کو موقع ملتا تو وہ بھی کوڑے لگواتے, ضرور لگواتے. کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ نعوذ باللہ. کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قضاء کے دوران اس مسئلے پر کسی بھی مخالف کو کبھی کوڑے لگوائے؟ اگر کسی مخالف کو کبھی کوڑے لگوائے ہوتے پھر بھی کسی درجے میں مرزا کہہ سکتا تھا. ایسا بھی جب نہیں ہے تو پھر مرزا کا کہنا کہ ان کو موقع ملتا وہ بھی کوڑے لگواتے, کتنا بڑا جھوٹا الزام ہے. پھر مرزا نے یہاں پر بس نہیں کی بلکہ مزید اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا, وہ بھی آپ سن لیں. کہتے ہیں علمی اختلاف کرتے تھے. ہم یہ پوچھتے ہیں علمی اختلاف, میں اب قاضی ابو یوسف کے بارے میں مطلب وہ چیزیں کھولنا نہیں چاہتا. آپ تاریخ الخلفاء پڑھ کے نا, خلیفہ ہارون رشید کے یہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں نا, اس کے دور میں یہ کیا. خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر خلیفہ ہارون رشید کو ایک لونڈی پسند آ گئی. یہ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, جس سے یہ مجھے پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. جب تاریخ کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ان کے دور میں یہ ہوا, تو ہم اسی کتاب میں سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. ایک لونڈی ہارون رشید کو پسند آ گئی تو اس نے کہا, آپ یہ ہارون رشید کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں, قاضی ابو یوسف سے کہا, اور وہ کہتا جی وہ دیکھے لوگوں کی بیویاں کرواتے تھے, یہ کچھ کرواتے, میں بتانے لگا ہوں. قاضی ابو یوسف سے اس نے کہا کہ یہ لونڈی مجھے پسند ہے, لیکن اس لونڈی نے مجھے کہا کہ تیرا باپ مجھ سے صحبت کر چکا ہے, اور قرآن میں تو واضح ہے کہ جس عورت سے صحبت ہو, ہاں جی, جس سے صحبت کر چکے ہوں. یہ میں نے 1995 میں واقعہ پڑھا ہوا ہے. آج کیا ہے 2018 24 جون. میں نے مقالات میں نہیں پڑھا, مقالات کی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے کا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تاریخ الخلفاء میں نے 1995 میں پڑھ لی تھی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہوگا جی. تو یعنی اس وقت میری کتنی عمر ہوگی؟ 18 سال. ہاں جی, ظاہر ہے 77 تھی نا, 87 10 تو 97 20, تو میں 18. آپ سے بھی چھوٹی عمر میں نے تاریخ الخلفاء پڑھ لی تھی اور میں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ, وہ کہتا ہے جی مجھے پسند ہے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے تو قرآن کی روح سے تو حرام ہے, تو اس کا کوئی سلوشن نکالو. یہ کہتے ہیں یہ بڑی ان کی خدمات ہیں, تو یہ خدمات بھی بتائیں لوگوں کو. میں یقین کریں اپنے مخالفین کے جب کلپ سنتا ہوں نا, میں جان بوجھ کے نا ان کو ویل لیفٹ کرتا ہوں, ورنہ میں اگر ان کے ساتھ انجینئرنگ کرنی شروع کروں نا, ایک کلپ پہ میں 1 گھنٹے کی وہ حسب حال ریکارڈ کراؤں کہ سہیل احمد کو لوگ بھول جائیں. لیکن میں اس لیول تک اترنا نہیں چاہتا. میرا مقصد قطعاً کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا, ایک اوورآل پکچر پیش کرنا ہوتا ہے کہ بس ایک موٹی موٹی ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے, باقی نٹی گٹی اس میں نہیں پڑتا, ورنہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں. تو قاضی ابو یوسف نے اس کو کہا کوئی امیر المومنین مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو اتنے 1000 دینار لوں گا. بہت بڑی رقم, آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتویٰ دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو اتنے 1000 دینار لوں گا. بہت بڑی رقم, آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتویٰ دوں گا. یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹا الزام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر جو مرزا نے لگایا ہے کہ جی ہارون الرشید نے مسئلہ پوچھا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسئلہ میں تب بتاؤں گا جب 1000 دینار, بہت بڑی رقم مانگی, یہ پیسے مجھے دو گے تو میں مسئلہ بتاؤں گا. ناظرین یقین جانیے تاریخ الخلفاء میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ امام ابو یوسف نے کہا ہو کہ مجھے پیسے دو گے تو میں مسئلہ بتاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں لکھی. یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے. کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ مرزا تاریخ الخلفاء کا نام لے کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا جھوٹا الزام لگا رہا ہے. خیر مرزا کی اگلی بات سنیں.
اس نے کہا جی فتویٰ یہ ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں، یہ تو جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اس کو ہم جھوٹا ڈکلیئر کرتے ہیں، تو چونکہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹی ہے، لہٰذا آپ کے باپ نے سے صحبت ہی کوئی نہیں کی ہے، تو آپ اس کو کریں۔ یہ فتویٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی میری وہ رقم، یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتا کر کہا کہ میری وہ رقم دو، یہ مطالبہ کیا، یہ بھی جھوٹ ہے، ایسا کوئی مطالبہ نہیں لکھا ہوا۔ باقی جہاں تک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی بات ہے کہ ہارون الرشید کی ایک باندی تھی، جب ہارون الرشید نے اس سے صحبت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ کے باپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہوئی ہے، یعنی باندی نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی، جب ہارون الرشید نے ارادہ کیا اس وقت اس نے یہ بات بتائی۔ تو ہارون الرشید نے مسئلہ پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ محض باندی کی اس بات کی وجہ سے حرمت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، حرمت کا حکم نہیں لگ سکتا۔ اس سے ملتا جلتا فتویٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہوا ہے موطا امام مالک کے اندر۔ جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک باندی کسی کی بیوی تھی اور وہ آزاد ہوئی، مالک نے اس کو باندی کو آزاد کیا، تو باندی کو اختیار دیا جاتا ہے چاہے وہ نکاح میں رہے یا نہ رہے۔ اب ہوا یہ کہ جب باندی کو آزاد کیا گیا اس وقت باندی نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، پھر خاوند نے اس سے صحبت کر لی، صحبت کرنے کے بعد پھر باندی کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزاد ہونے کے وقت اختیار ہوتا ہے، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اب مجھے مسئلے کا پتہ چلا ہے تو میں اپنا اختیار استعمال کرتی ہوں اور اپنے خاوند سے جدا ہوتی ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باندی کی اس بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا تھا کہ باندی کی اس بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ بہرحال آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہوگی کہ مرزے نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر کتنے بڑے بڑے جھوٹے الزام لگائے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ مرزے نے اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کا سہارا لینے کی کوشش کی کہ جی قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہ قرآن کریم میں الفاظ ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا، تو ایک رسول کو جھٹلانا یہ سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اس لیے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی طرح بنو عباس کی حکومت کے کسی ایک فرد نے اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے تھے تو پھر امام ابو یوسف کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی حکومت کے عہدیدار تھے اور اسی سسٹم کا حصہ تھے، یعنی بنو عباس کے عہدیداروں کو نعوذ باللہ مرزا قیاس کر رہا ہے رسولوں پر۔ ہاں، یا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ جو جبری طلاق کا قائل نہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، یا انہوں نے کسی کو کوڑے لگوائے ہوں، پھر کسی درجے میں مرزے کی بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی تھی، لیکن جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر مرزے کا ان کو نعوذ باللہ رسولوں پر قیاس کر کے اس طرح کی بات کرنا یہ سراسر جہالت ہے۔ اور اگر مرزے کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر مرزا اپنی اسی دلیل کے مطابق غدار وطن ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ مرزے کی پہلے بات سن لیں۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں فوج کے اندر بھی ایک جنرل کو سزائے موت ہوئی ہے، ایک بریگیڈیئر کو، اور ایک ہمارے آفس کے وہ میرے سینئر تھے ڈاکٹر وسیم اکرم، میں نے ان سے ایک آدھ کورس بھی کیا ہوا ہے، یعنی وہ دیکھنے میں تو شریف النفس آدمی لگتا تھا، لیکن وہ تیل دے کے گیا، کتنے راز اس نے لیک کیے، یعنی یہ وہ تو چیزیں جو میڈیا کے اندر آ گئی ہے، کیا کچھ لیک کیا وہ تو ظاہر اب کانفیڈینشیل ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، کتنا نفع اس نے اٹھا لیا۔ آج اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بیوی کسی کو منہ دکھا سکتے ہیں کہ غدار وطن کا بچہ ہے، پڑھا لکھا بندہ، پی ایچ ڈی کی ہوئی، اتنا لائق آدمی امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، اور وہ غداری کرتا رہا، پکڑا گیا تو سزائے موت ہوگی اس کو۔ اب مرزے کی دلیل کے مطابق یہ مرزے کا استاد تھا، مرزے کا سینئر تھا، شعبہ دونوں کا ایک ہے، جب وہ غدار وطن نکلا تو مرزے کی اپنی ہی دلیل کے مطابق مرزا خود غدار وطن ثابت ہوتا ہے، اس کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے خود مرزے کی دلیل کے مطابق۔ ادھر جس نے کوڑے لگوائے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اگرچہ صحیح سند کے ساتھ وہ واقعہ ثابت نہیں، لیکن اگر اس کو لے لیں تو اس کا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی اس قسم کا تعلق نہیں تھا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی ہی نہیں تھے، قاضی بعد میں بنے۔ اس کے باوجود اگر مرزا قرآن سے اپنی اس بات کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر مرزا اپنی اسی دلیل کے مطابق غدار وطن ثابت ہوتا ہے۔ اب یا تو مرزا اپنے آپ کو غدار وطن تسلیم کرے، یا پھر اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لینے کی ناکام کوشش کی ہے، اس پر اعلانیہ توبہ کرے، اور ہاں اپنے فتوے کے مطابق چوک میں کھڑا ہو کر اپنے شاگردوں سے ہر جھوٹے الزام کے بدلے
اپنے آپ کو اپنے شاگردوں کے ہاتھوں 80 کوڑے لگوائے، اور اگر مرزا ایسا نہیں کرتا تو اس سے بڑھ کر بے شرمی اور منافقت کیا ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی مرزے کا فتویٰ ہے کہ اپنی غلطی مان لینے کی بجائے غلطی پر اڑ جانا اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یہ آدمی کی صفت نہیں بلکہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی کمزوری مانیں۔ یہی شیطان اور آدم میں فرق ہے۔ شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، اللہ نے کہا مردود۔ آدم نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ لہذا آدمی وہ ہے جس کی نسبت آدم کے ساتھ ہے، آدم کے ساتھ، ارے اللہ، اور آدم یہ ہے کہ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کر دو۔ ارے اللہ۔ اب آپ فیصلہ خود کریں، مرزا اپنے فتوے کے مطابق شیطان بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا اور مان بھی لیا کہ اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بنے ہی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس جھوٹے الزام پر توبہ کرنے کی بجائے، آئی ایم سوری کرنے کی بجائے، مرزے نے اپنے اس جھوٹ کو قرآن سے درست کرنے کی ناکام کوشش کی، اور مرزا خود کہہ رہا ہے کہ یہ کردار آدم کا نہیں بلکہ شیطان کا ہے۔